اوکے سر. گندم کی بات نہیں کر رہا. اوکے سر. اوکے تو یہاں پر جو ہے سیکنڈ اسٹیپ کمپلیٹ کرنے کے بعد ناؤ وی آر موونگ ٹوورڈ تھرڈ اسٹیپ کہ جیل کو رن کرنا. جیل کو رن کرنا دس از دا تھرڈ اسٹیپ. اب اس اسٹیپ کے اندر جو بیسیکلی کام ہوگا وہ یہ ہے کہ جیل کو ہم شفٹ کریں گے اس ٹینک کے اندر. یہ آپ کے پاس جو ہے چیمبر پورا جو ہے جیل ٹینک جو ہے اس کے اندر ہم جیل کو شفٹ کریں گے. یہ آپ کو ڈائیگرام میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ہم نے جیل کو جو ہے وہ شفٹ کر دیا. ٹیپ اتار دی ہے ہم نے اور کوم بھی اتار دی ہے. یہ سولیڈیفائی کیونکہ ہو چکا ہے اس لیے اس کے یہاں سے گرنے کی ایسا جو ہے یعنی فلو کرنے کی پروبیبلٹی نہیں ہے. یعنی لیکوڈ جو ہے وہ فلو کر جاتا ہے. یہاں پر یہ سولیڈیفائی ہو چکی ہے جیل. اس کی ٹیپ وغیرہ ریموو کر دی گئی ہے. اس میں جو کام کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جیل رکھنے کے بعد ہم نارملی جو ہے اس کے اندر بفر ڈالتے ہیں اور بفر وہی ڈالا جاتا ہے جس بفر کے اندر آپ نے اس کو پرپیئرڈ کیا تھا. یعنی کہ اگر آپ نے فرض کریں DEA بفر جو ہے وہ لیا ہے یا اس کے علاوہ کوئی بفر آپ نے لیا ہے تو جو بفر آپ نے لیا ہے جس سے آپ نے 100 ml تو آپ نے استعمال کر لیا اوبویسلی اس کی جیل بن گئی وہ بفر تو ختم ہو گیا نا. لیکن وہی کمپوزیشن کا بفر آپ لوگ لیں گے اور سیم کمپوزیشن کا بفر وہ لے کر اس کو اس ٹینک کے اندر جو ہے وہ ڈالیں گے اور پورا اس ٹینک کو بھر دیں گے. اتنا بھریں گے کہ یہ جو جیل ہے وہ اس کے اندر ڈپ ہو جائے. جیل جو ہے اس کے اندر ڈپ ہو جائے. اس کی اوپر تک جو ہے وہ ہم ٹینک کے اندر بفر جو ہے وہ کر دیں گے. یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ کرنٹ فلو کر سکے. کرنٹ کے فلو کرنے کے لیے ایک ٹرمینل اور دوسرے ٹرمینل کے درمیان لنک بنانے کے لیے بفر درمیان میں رکھا جاتا ہے. یعنی درمیان میں بفر جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے تاکہ کنڈکٹیوٹی بن سکے اور ایک کرنٹ کا کانسیپٹ بنے, الیکٹرک فیلڈ کا کانسیپٹ بنے, الیکٹرک فورس کا کانسیپٹ بنے. اگر دونوں کے درمیان میں گیپ ہو اور درمیان میں ایئر موجود ہو تو آپس میں لنک نہیں بنے گا اور اس صورت میں الیکٹرک فورس یا الیکٹرک فیلڈ کا کانسیپٹ ڈیولپ نہیں ہوگا. تو اس میں بفر جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے. بفر ڈالنے کے بعد جو ہے ہم بیسیکلی جو کام کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنا DNA کا سیمپل لیتے ہیں. تو DNA کا سیمپل جس کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ اس میں پروڈکٹ بنی ہے یا نہیں بنی یا اس میں جین آف انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے, وہ سیمپل جو ہے وہ ہم لوگ بیسیکلی لیں گے. اس کو لے کر ہم لوگ جو ہے یہاں پر جو کام کریں گے وہ یہ ہے کہ یہ ایک آپ کو ڈائی دکھائی جا رہی ہے برومو فینول بلیو. یہ ایک ڈائی ہے بلیو کلر کی. اس کا کلر جو ہے برومو فینول بلیو, یہ بلیو کلر. اس کے اندر گلیسرول موجود ہوتا ہے. اسی ڈائی کے اندر آلریڈی پہلے سے گلیسرول جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. یہ ڈائی بنی بنائی کمرشلی مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے. ہم اپنے DNA کے سیمپل کو لیتے ہیں اور یہ ڈائی کو لیتے ہیں, اس کو ہم مکس کرتے ہیں. عام طور پر اس کو مکس کرنے کے لیے ہم جو طریقہ کار استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ 5 مائکرو لیٹر DNA لیا جاتا ہے. 5 مائکرو لیٹر DNA, 2 مائکرو لیٹر ڈائی برومو فینول بلیو ڈائی, یہ دونوں کو آپس میں مکس کیا جاتا ہے. یہ بن جاتا ہے 7 مائکرو لیٹر وہ جو ہے لیکوڈ. یعنی یہ ڈراپ 7 مائکرو لیٹر کا بن جاتا ہے. 5 مائکرو لیٹر ہوتا ہے DNA کا سیمپل اور 2 مائکرو لیٹر جو ہے بروموفینول بلیو, یہ جو ڈائی ہے جس میں آلریڈی گلیسرول موجود ہوتا ہے, یہ 7 مائکرو لیٹر کا لیکوڈ بنا دیا جاتا ہے. ریممبر دس ون. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے PCR
جب ہم نے کرنا تھا تو میں نے 50 مائکرو لیٹر کی کمپوزیشن کے مطابق انگریڈینٹ ڈالے تھے. 50 مائکرو لیٹر آپ کے پاس ڈی این اے بن گیا. اس میں سے 5 مائکرو لیٹر آپ استعمال کریں گے چیک کرنے کے لیے کہ آیا کہ ڈی این اے کاپی ہوا ہے یا نہیں. باقی 45 مائکرو لیٹر آپ کے پاس آلریڈی موجود رہے گا. ٹھیک ہے, تو یہ 5 مائکرو لیٹر اس ٹیوب سے میں نے لیا ہے. یہ میں نے اس بات کو بھی کلیئر کر دیا. یہاں پر یہ جو آپ کو ڈائیگرام دکھائی جا رہی ہے, اس ڈائیگرام کے اندر یہ پلاسٹک کی جو ہے ٹپ آپ کو نظر آ رہی. یہ مائکرو پائپر ٹپ ہوتی ہے. یہ اوبویسلی یہ ساری باتیں آپ کو پریکٹیکلی دکھا بھی دی جائیں گی, پرفارم بھی کروا دی جائیں گی. یہاں پر ہم لوگ جو ہے یہ مائکرو یہ پائپٹ لے کر اس کی مدد سے سوراخ کے اندر 7 مائکرو لیٹر لیکوڈ جو ہے یعنی سیمپل جو ہے وہ پور کرتے ہیں, انڈیلتے ہیں. یہ آپ کے بات کلیئرلی مائنڈ میں رہنی چاہیے کہ جیل کے اندر سوراخ بن چکے ہیں, اس کو ہم نے ویل کہا ہوا ہے. اس ایک سوراخ کے اندر ایک سیمپل ڈالا جائے گا, یعنی آپ کا ڈی این اے کا ایک سیمپل ایک سوراخ میں ڈالا جائے گا. اگر میرے پاس 10 ڈی این اے کے سیمپل ہیں تو 10 سوراخ استعمال ہوں گے. تو یہ نمبر آف سیمپلز کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ نے کتنے سوراخ یا کتنے ویل جو ہے وہ بنانے ہیں. میں نے 4 کوم لگا دی تھی ویسے آپ کو دکھانے کے لیے, لیکن نمبر آف ویل ہم نے کتنے بنانے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے میرے پاس سیمپل کتنے. میرے پاس سیمپل ہی اگر 1-2 ہیں تو پھر ایک آدھی کوم ہی لگا کے کافی سوراخ بن جائیں گے. That is sufficient. Anyhow, تو یہاں پہ یہ جو سوراخ ہے, یہ جیل جو ہے یہ آلریڈی بفر کے اندر موجود ہے. اس کے اوپر بفر جو ہے وہ موجود ہے, اور اس سوراخ یہ سارے سوراخ بفر سے فل اپ ہوئے ہوئے, کیونکہ بفر آپ نے جب ڈالا وہ سوراخوں میں بھی چلا گیا. اب ہم جو ہے یہاں پہ یہ ٹپ کی مدد سے پور کریں گے یہ اپنا لیکوڈ جو ہے. 5 اس میں مائکرو لیٹر ہے ڈی این اے اور 2 مائکرو لیٹر ہے بروموفینول بلیو. اس میں جو گلیسرول ہے وہ اس ڈی این اے سیمپل کی ڈینسٹی کو بڑھائے گی. ڈینسٹی کے بڑھنے کی وجہ سے جو ہم لوگ لیکوڈ پور کریں گے وہ اس کے اندر نیچے کی طرف جائے گا. یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ جس چیز کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے وہ نیچے بیٹھتی ہے, جس کی ڈینسٹی کم ہوتی ہے وہ اوپر اٹھتی ہے. تو اس لیکوڈ کی یعنی ڈی این اے سیمپل کی ڈینسٹی بڑھانے کے لیے ہم نے اس میں بروموفینول بلیو اور گلیسرول ڈالا ہے. گلیسرول سے اس کی ڈینسٹی بڑھ جائے گی, وہ سوراخ کے اندر نیچے کی طرف جائے گا اور ویل کے اندر رہے گا. آپ دیکھیں کہ یہ ویل کے اندر سے وہ لیکوڈ باہر کیوں نہیں آ رہا, تو وجہ یہ ہے کہ اس کی ڈینسٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ سوراخ کے اندر رہے گا, سوراخ کے اندر جو ہے وہ رہے گا. تو ہم اپنے سیمپلز کو پور کر دیں گے, جتنے ڈی این اے کے سیمپل ہوں گے وہ 1 بائی 1 ہم لوگ پور کرتے جائیں گے. ہر دفعہ ٹپ چینج کریں گے, ایک ڈی این اے کے لیے ایک ٹپ, اور یہ مختلف جو ہے وہ جگہوں پہ ڈی این اے کے سیمپل جو ہے وہ ڈال دیے جائیں گے. یہ آپ کو پور کرنا دکھایا جا رہا ہے کہ سوراخ کے اندر آپ نے وہ ٹپ لے کے جانی ہے اور اس کو اس کے اندر جو ہے وہ انڈیل دینا ہے, پور کر دینا. یہ کام جو ہے وہ کرنے کے بعد ہمارے پاس جتنے بھی ڈی این اے کے سیمپل ہیں وہ اس کے اندر ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر جو ہے ہمارے پاس جیل تھی اس کے اندر وہ ڈالنے کے بعد اس ٹینک کے اوپر لیڈ رکھیں گے. یہ آپ کو لیڈ جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے. لیڈ اس کے اوپر جو ہے وہ پلیس کی جائے گی. یہ ٹرمینل لگا دیے جائیں گے, بلیک اور ریڈ ٹرمینل آپ کو دکھائے جا رہے ہیں. ریڈ ٹرمینل پازیٹیو کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اور بلیک جو ہے وہ نیگیٹو کو انڈیکیٹ کر رہا ہے, یعنی کہ نوڈ اور اینوڈ. اور اس کے اندر جو ہے یہ ہم یہاں پر جو ہے یہ لیڈ بند کر کے ٹرمینل لگا کر پاور سپلائی آن کر دیں گے. پاور سپلائی کو آن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیل کو رن کر رہے ہیں. اس کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے میں جیل رن کر رہا ہوں. جیل رن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ریس میں شروع کر رہا ہوں, ریس میں شروع کر رہا ہوں. ریس جو ہے وہ سٹارٹ کی جا رہی.
ریس جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی، جیسے ہی پاور سپلائی آن ہوگی ریس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی. جب تک پاور سپلائی چلتی رہے گی اس وقت تک ریس جو ہے وہ کنٹینیو رہے گی. جب آپ پاور سپلائی بند کریں گے ریس جو ہے وہ رک جائے گی، بیکاز فورس آف اٹریکشن اور فورس آف ریپلشن جو ہے وہ لگنا بند ہو جائے گی. عام طور پر ہم لوگ جو ہے 90 وولٹ جو ہے وہ سپلائی کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے. 90 سے لے کر 120 وولٹ سپلائی کیا جاتا ہے. پاور سپلائی کی مدد سے اس کو جو ہے وولٹیج سپلائی کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ الیکٹرک فیلڈ کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے اور موومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ ریس جو ہے وہ لگ گئی. اب کوئی آگے نکل گیا کوئی پیچھے رہ گیا. یہ ہمارے پاس جو ہے وہ 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد آپ اپنی مرضی سے ریس رکھوائیں اور اس کو دیکھیں کون سا ڈی این اے آگے چلا گیا اور کون سا ڈی این اے جو ہے وہ پیچھے رہ گیا. یہ ہم جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اب اس میں بھی جو بات دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹلی ڈی این اے ہمیں نظر نہیں آتا. ڈائریکٹلی ڈی این اے ہمیں نظر نہیں آتا کہ بھئی کون سا ڈی این اے آگے نکل گیا ہے کون سا پیچھے رہ گیا ہے. اس کے لیے ہم جیل کو سٹین کرتے ہیں. سٹیننگ آف دا جیل، جیل کو سٹین کیا جاتا ہے. اس کے لیے عام طور پر جو ہے ہم ٹریٹیم برومائڈ، یہ ایک کارسینوجینک سٹین ہے، کینسر کازنگ ایجنٹ ہے. یہ جو کیمیکل ہے یہ کینسر کازنگ ایجنٹ ہے. اس کو ہم استعمال کرتے ہیں بینڈ کو یا جیل کو یا ڈی این اے کو ویژولائز کرنے کے لیے. ڈی این اے کو ویژولائز کرنے کے لیے ایک سولوشن بنا دیا جاتا ہے اسٹین کا، یعنی ٹریٹیم برومائڈ کو ڈال کر یہ لیکوڈ بنا لیا جاتا ہے اور اس کے اندر جیل کو ہم ڈپ کرتے ہیں تاکہ وہ جو ڈی این اے ہے وہ سٹین ہو جائے اور اس کو ہم ویژولائز کر سکیں، اس کو دیکھ سکیں. ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ جیل کو رن کرنے کے بعد ریس لگوانے کے بعد آپ اس کو سٹین کے اندر جو ہے وہ ڈپ کر کے اس کو ویژولائز کریں. دس از دا پاسبلٹی نمبر 1. another possibility جو زیادہ ریکمینڈ کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس وقت جیل کو بنا رہے ہوتے ہیں، جس وقت آپ نے اس کو گرم کیا ہے اس کے اندر اس وقت ٹریٹیم برومائڈ جو ہے وہ ڈال دیں. ٹریٹیم برومائڈ جو ہے وہ ڈال دیں اس وقت. عام طور پہ 1 مائکرو لیٹر یا 2 مائکرو لیٹر ہم ٹریٹیم برومائڈ اسی سٹیج کے اوپر اس کو ڈال دیتے ہیں اور اس کو ڈال کر ہم جو ہے وہ بیسیکلی پورنگ کر دیتے ہیں. کہ جب پور کر دیتے ہیں تو وہ آلریڈی جیل کے اندر وہ سٹین پہلے سے موجود ہوتا ہے. وہ ڈی این اے کو پھر ہمیں بعد میں سٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو دونوں طرح سے ٹھیک ہے. اگر آپ پہلے ٹریٹیم برومائڈ ڈال دیں گے تو آپ کو دوبارہ سٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر آپ یہاں پہ بھول جائیں تو پھر اس کو رن کرنے کے بعد آپ دوبارہ سے جو ہے اس کو ڈپ کر لیں ٹریٹیم برومائڈ کے سولوشن کے اندر اور اس کو سٹین کر لیں تاکہ وہ جو ڈی این اے ہے وہ ویژولائز ہو سکے. تو میں نے یہاں پہ تیسرا سٹیپ اپنا کمپلیٹ کر لیا ہے کہ ڈی این اے یعنی جیل کو رن کرنا، بیل کے اندر ڈی این اے کو ڈالنا، پور کرنا اور اس کے بعد پاور سپلائی کو آن کر کے اس کی ریس لگوانا. دس از کالڈ جیل رننگ آف دا جیل، یعنی جیل کو رن کرنا اس کو کہتے ہیں. لیبس کے اندر کامن ہے کہ بھی میں جیل رن کرنے لگا ہوں. جیل رن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیل کے اندر سوراخوں میں ڈی این اے سیمپل ڈالنا ہے اور اس کے بعد یہ ڈھکن بند کر کے پاور سپلائی کو آن کرنا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد پاور سپلائی کو بند کرنا ہے. یہ ہے بیسیکلی رن کرنا. لینگویج سے لگتا ہے پتہ نہیں کیا کرنا ہے، لیکن یہ موٹی موٹی جو ہے وہ باتیں ہیں. یعنی اس میں کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ بھی بہت زیادہ جو ہے اس میں جو ہم لوگ عام طور پہ جو ہے وہ گلوز وغیرہ استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ نے یہاں پہ بھی دیکھا کہ بڑے پراپر گلوز استعمال کیے جا رہے ہیں. تو یہ ہر کا مطلب نہیں کہ یہ بہت گرم ہے اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے گلوز، یا عام طور پہ جو ہے دوسرے گلوز استعمال کیے جاتے ہیں مالیکولر کا کام کرتے ہوئے. آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا یا اگر آپ کا کوئی لیب ایکسپوجر ہے پیچھے پی ایس لیول پہ یا ایم ایس سی لیول پہ تو
مالیکولر کے کام میں گلوز استعمال کیے جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی نخرے ہیں یا کوئی سوفسٹیکیشن ہے یا کوئی بیسیکلی اس میں جو سٹین استعمال کیا جاتا ہے ٹریٹیم برومائڈ دیٹ از کارسینوجینک کینسر کازنگ ایجنٹ ہے. اگر وہ آپ کی اسکن کو لگ جاتا ہے یا آپ کی باڈی کے پارٹ کو لگ جاتا ہے تو دیٹ کریٹ اے پرابلم, مسئلہ پیدا کر سکتا ہے. اس لیے اس سے اوائڈ کرنے کے لیے گلوز وغیرہ جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں. تو میں نے اسٹیپ نمبر 3 جو ہے وہ اپنا وائنڈ اپ کر لیا ہے کہ بھی جل کو رن کرنے کے لحاظ سے آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر بات کو وائنڈ اپ کر لیا. یہاں تک کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ لوگ پوچھیں. ایکسکیوز می سر یہ ایتھیڈیم برومائڈ سولوشن خود پریپیئر کیا جاتا ہے یا بنایا آتا ہے یہ؟ نہیں, ایتھیڈیم برومائڈ یہ پریپیئر کرنا پڑتا ہے ہمیں. سر یہ بفر میں پریپیئر کر سالڈ کی فارم میں جو ہے یہ ملتا ہے اسٹیل. اور سر اس کو پانی میں بناتے ہیں بفر میں بناتے ہیں؟ بفر میں بنا. سر وہی والا بفر جس میں جیل ڈالی تھی ہم نے اگروز ڈالی تھی؟ اس میں بھی بنایا جا سکتا ہے, اس سے ڈفرینٹ بھی بنایا جا سکتا ہے. اس میں کوئی اسپیسیفسٹی نہیں ہے کہ آپ نے لازمی طور پہ اسے بھی بنانا ہے, ڈفرینٹ بھی بنایا جا سکتا ہے. تو اس میں عام طور پہ جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ الگ سے ایتھیڈیم برومائڈ کو یا یہ چیزوں کو کریں, اس کو جو ہے اسی بفر کے اندر ہی ڈال دیا جاتا ہے. یعنی کہ جب آپ پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہی جب آپ ایگرول ڈالتے ہیں بفر کے اندر اسی وقت یہ ایتھیڈیم برومائڈ کو ڈال دیا جاتا ہے تاکہ الگ سے جو ہے وہ بہت زیادہ بڑی کوانٹٹی کے اندر آپ کو نہ کرنا پڑے. اور سر ہم نے بروموفینول بلو ڈائی جو ڈالی تھی اس ڈائی کا کیا پرپز تھا؟ پرپز تھا اس کو جو ہے یعنی بلیو کلر دینا. بلیو کلر جو ہے وہ دینے سے اس کو ویژولائز بنانا. کہ کوشچن شروع میں ڈیولپ کیے تھے آیا کہ ڈی این اے کاپی ہوا ہے یا نہیں. دس از اے کوشچن نمبر 1. دا سیکنڈ کوشچن از کہ جو جین میں نے کاپی کرنا تھا وہ جین کاپی ہوا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے جناب, یہ 2 کوشچنوں کا آنسر کیسے ہمیں ملے گا اس کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. جیل کو ہم لوگ لیں گے اور اس کو جو ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ ہم اس کو پلیس کریں گے یو وی ٹرانس الومینیٹر کے اوپر. یو وی ٹرانس الومینیٹر کے اوپر یہ ایک ایسا یعنی کمپارٹمنٹ ہوگا جس کے اندر یو وی لائٹ جو ہے وہ موجود ہوگی. یو وی لائٹ جو ہے وہ آپ کی جیل کے اوپر فال کرے گی. آپ کی جیل کے اوپر فال کرے گی. یہ آپ کو جو شیڈ دکھایا جا رہا ہے یہ یو وی لائٹ ہے. یہ پورے کا پورا جو ہے کمپارٹمنٹ جو ہے یعنی یہاں پر یہ اس کے اوپر رکھا ہم نے. بعض دفعہ ہم ڈائریکٹلی صرف جیل رکھتے ہیں, بعض دفعہ ٹرے سمیت رکھ دیتے ہیں. دونوں طرح سے چل جاتا ہے. ویسے زیادہ بہتر اپروچ یہ ہے کہ جیل ڈائریکٹلی جو ہے وہ یہ جو باٹم ہے اس کے اوپر جو ہے وہ رکھ دی جائے. ٹیبل کا ٹاپ جو بنتا ہے اس کے اوپر رکھی جائے اور اس کے بعد جب اس کو آن کرتے ہیں ہم لوگ تو وہ یو وی لائٹ اس کے اوپر جو ہے وہ فال کرتی ہے. یو وی لائٹ جو ہے وہ فال کرتی ہے. یہ پورے کا پورا جو سیٹ اپ ہے یہ کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے یہ سیٹ اپ. ہم اس کو ڈائریکٹلی بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہم اس کو کمپیوٹر کے سافٹ ویئر کے تھرو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کمپیوٹر کی اسکرین کے اوپر دیکھیں. کمپیوٹر کی اسکرین کے اوپر یہ آپ کو اس طرح کی شیٹ نظر آئے گی. اس طرح کی شیٹ آپ کو نظر آئے گی. یعنی جیسے ہی اس کے اوپر یہ پڑے گی یو وی لائٹ, اس کی وجہ سے کمپیوٹر کی اسکرین کے اوپر, کیونکہ یہ کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہوگا سیٹ اپ, تو اس کی وجہ سے یہ آپ کو یہ چیز اس کی اسکرین پہ نظر آئے گی. ہم ڈائریکٹلی نہیں اس کو پریفر کرتے دیکھنا بیکاز یو وی لائٹ جو ہے وہ انسان کی آنکھوں کے لیے خطرناک ہوتی ہے اور وہ پرابلم کاز کر سکتی ہے, آپ کو اریٹیشن کاز کر سکتی ہے, آئی سائٹ انفیکشن ہو سکتے ہیں. اس لیے ڈائریکٹ اوائڈ کیا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یو وی لائٹ کچھ نہیں کہے گی, آپ اس کو ڈائریکٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن کمپیوٹر کی اسکرین کے اوپر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے اس طرح کی تصویر نظر آئے گی. اگر آپ ٹاپ سے باٹم کی طرف دیکھیں گے یہ اوپر آپ کو ویل نظر آ رہے ہیں, سوراخ ہیں
جو آپ نے ڈیولپ کیے تھے ان کے اندر آپ نے بیسیکلی اپنے سیمپل ڈالے تھے، اس کے اندر آپ نے سیمپل ڈالے تھے، وہ 7 مائکرو لیٹر جو آپ نے پور کیا تھا وہ بیسیکلی اس کے اندر پور کیا تھا۔ اب پہلا کوشچن کا آنسر بڑا سمپل ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ جس سوراخ میں آپ نے سیمپل ڈالا تھا اس لین کے اندر آپ کو کوئی وائٹ سپاٹ نظر آ رہا ہے یا نہیں، اس کو کہتے ہیں بینڈ۔ یہ جو وائٹ کلر کا آپ کو نظر آ رہی ہے شائنس، دس از کالڈ بینڈ۔ اس کو ہم لوگ بینڈ کا نام دیتے ہیں، بینڈ۔ جیل کے اوپر یہ بینڈ آ رہا ہے، اگر تو بینڈ آ رہا ہے اس کا مطلب یہ اس بینڈ کو پی سی آر پروڈکٹ بھی کہا جا سکتا ہے، جیسے لیبلنگ میں مینشن کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ڈی این اے کاپی ہوا ہے، اور اگر بینڈ نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈی این اے کاپی نہیں ہوا۔ ویل نمبر 2 کے لحاظ سے دیکھیں، ویل نمبر 3 کے لحاظ سے دیکھیں، بینڈ نہیں اپیئر ہو رہا، اٹ مینس دیٹ ڈی این اے کاپی نہیں ہوا۔ کیوں نہیں کاپی ہوا؟ دیر آر سو مینی ریزنس، دیر آر سو مینی ریزن۔ میں اس میں جانے کی بجائے ایٹ دس مومنٹ آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ بینڈ نہیں آ رہا، دوسرے اور تیسرے کے اعتبار سے، چوتھے کے لحاظ سے بینڈ آ رہا ہے، پانچویں کے لحاظ سے نہیں آ رہا ہے، سو آن آگے یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو بینڈ کی پریزنس اس بات کو انڈیکیٹ کرے گی کہ ڈی این اے کاپی ہوا ہے، اور بینڈ کی ایبسنس اس بات کو انڈیکیٹ کرے گی کہ ڈی این اے کاپی نہیں ہوا۔ یہ پہلے کوشچن کا جواب آپ کو مل گیا جل کو دیکھ کر کہ بینڈ از پریزنٹ اور بینڈ از ناٹ پریزنٹ۔ اینی ہاؤ، سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ میرا جین آف انٹرسٹ وہی کاپی ہوا ہے، وہی جین کاپی ہوا ہے یا کوئی اور کاپی ہو گیا؟ اس کے لیے ہمیں ایک ایکسٹرا اسٹیپ کرنا پڑتا ہے۔ جس وقت ہم لوگ اپنا ڈی این اے جو ہے وہ لوڈ کر رہے ہوتے ہیں، سیمپل جب ہم لوگ لوڈ کر رہے ہوتے ہیں، پور کر رہے ہوتے ہیں، ڈال رہے ہوتے ہیں سوراخوں کے اندر، اس وقت ہم لوگ جو ہے ڈی این اے لیڈر کو بھی ایک سوراخ کے اندر ڈالتے ہیں۔ ڈی این اے لیڈر، ڈی این اے لیڈر، دس از دا اسٹینڈرڈ، دس از دا اسٹینڈرڈ۔ کمرشلی مارکیٹ کے اندر آپ کو مختلف اسٹینڈرڈ اویلیبل ہوتے ہیں کہ 100 بیس پیئر کا ڈی این اے، 200 بیس پیئر، 300 بیس پیئر، 400، 500، 650، 850، جو بھی آپ چاہیں مارکیٹ میں وہ آپ کو اویلیبل ہوتا ہے۔ یعنی ایک ہی ٹیوب کے اندر آپ یہ سارے ڈی این اے حاصل کرنا چاہیں تب بھی اویلیبل ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں پر جو مینشن کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسی طرح سے 5 مائکرو لیٹر سیمپل جو ہے وہ ڈالیں گے تو 5 مائکرو لیٹر جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ڈالیں گے تو یہ ڈی این اے جو ہے وہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ سیپریٹ آؤٹ ہو جائیں گے۔ یہاں پر آپ کو مختلف بینڈ نظر آ رہے ہیں، تو یہ بیسیکلی اسٹینڈرڈز ہیں۔ آلریڈی آپ کو جو مینوفیکچرر ہے وہ آپ کو انسٹرکشن دے گا، آپ کو ان کی فوٹویں دے گا کہ یہ جو آپ کے پاس ہے اس کا کیا نام ہے، اس کے اندر کتنے بیس پیئر ہیں، یہ جو آپ کے پاس ہے بینڈ اس کے اندر کتنے بیس، یہ انفارمیشن جو رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آلریڈی آپ کو وہ پرووائڈ کرے گا جو اس کو آپ کو سپلائی کرے گا، یعنی کمرشلی یہ چیزیں انفارمیشن اویلیبل ہوں گی۔ ہم نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ جو ہم نے اسٹینڈرڈ ڈی این اے لیڈر لیا ہوا ہے اس کا 5 مائکرو لیٹر along with 2 مائکرو لیٹر بروموفینول ڈائی اس کو یہاں پہ ڈالیں گے اور یہ اسی طرح کی شیپ بن جائے گی۔ اس کی یہ والی جو چیزیں ہیں یہ انفارمیشن آلریڈی اس نے آپ کو دی ہوں گی کمرشلی مارکیٹ میں، جب آپ یعنی یہ چیزیں آپ کے پاس آلریڈی ہوں گی۔ آپ نے یہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا جو ڈی این اے ہے وہ کس کے برابر ہے، یعنی کون سے اسٹینڈرڈ کے ساتھ کس کے لیول پہ یہ آ رہا ہے۔ اب اس میں میرا جو ڈی این اے جو کاپی ہوا ہے اس کے اندر بیس پیئر جو ہے وہ 500 ہے، بیکاز یہ 500 کے لیول پہ آ رہا ہے۔ اس اسٹینڈرڈ کے ساتھ میں نے اس کو اپنے بینڈ کو کمپیئر کر لیا، تو اس کے اندر میرے بینڈ کے اندر یعنی میرا جو ڈی این اے ہے اس کے اندر جو بیسز ہوں گی وہ 500 ہیں۔ یہ مجھے یہاں سے انفارمیشن مل گئی بیکاز اس کا لیول یہ ہے۔ اچھا مجھے یہ 500 بیسز والا ڈی این اے میرا بینڈ جو ہے جو کاپی ہوا ہے وہ 500 بیس پیئر والا ہے، تو بھئی اگلا کوشچن یہ ہے کہ بھئی جین یہ جین میرا ہے یا نہیں ہے، تو یہ آلریڈی میرے پاس انفارمیشن ہے
کہ میرے جین کے اندر کتنی بیسز ہیں، کیونکہ ہم نے جب پرائمر بنایا تھا تو ہمیں اس وقت ہی پتا تھا کہ ہمارا جین آف انٹرسٹ جو ہے اس کے اندر کتنی بیس پیئر ہے، اس کا سٹارٹ کہاں پہ ہے، اس کا اینڈ کہاں پہ. تو یہ کمپیریزن کر کے یعنی کوشچن کا آنسر یہ بن رہا ہے کہ ہم اپنے بینڈ کو سٹینڈرڈ کے ساتھ یعنی ڈی این اے لیڈر کے ساتھ کمپیئر کر کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ آیا کہ ہمارا بینڈ اپ ٹو ڈیٹ بیس پیئر ہے یا نہیں ہے، یعنی وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو یہ کمپیریزن کی بنیاد پہ یہ فیصلہ ہونا ہے. ٹھیک ہے جناب. تو یہ اگر آپ نے کنفرمیشن کرنی ہے اپنے بینڈ کے اعتبار سے تو لیڈر کی ضرورت ہوگی، اور اگر آپ کو یہ کنفرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ کا صرف پہلا کوشچن ہی ہے کہ بھئی پروڈکٹ بنی ہے یا نہیں بنی، تو اس کے لیے لیڈر جو ہے وہ ساتھ میں جو ہے وہ انٹروڈیوس کرنے ضروری نہیں ہے. اگر آپ کا کوشچن نمبر 1 کے ساتھ کوشچن نمبر 2 بھی آپ کے مائنڈ میں ہے تو پھر آپ لیڈر کی آپ کو ضرورت ہوگی. دس از آل اباؤٹ ریگارڈنگ ٹو دا اسٹیپ نمبر 4 آف ٹوڈے ڈسکشن. Again, any question regarding to the step number 4, if you have any query regarding